الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز مشائخین اعظام، علماء ذوی الاحترام اور آپ دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آغاز گفتگو سے قبل آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جی لگا کر جھوم جھوم کر پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ صلاة وسلاما عليك یا حبیب اللہ صلاة وسلاما عليك یا نبی اللہ. ماشاء اللہ درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا. اور درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی. یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا. یہ ہمارے علماء، مشائخ، اکابرین، اولیاء دین جو ہم سے کہتے ہیں وہ ہمیں ایسا سمجھاتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر اس اچھے کام کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو. ارے کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو.
ارے کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر خوشی میسر آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ کوئی یتیم بچہ نظر آئے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو اور رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمارے علماء مشائخین ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ اگر نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے۔ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، رب کے حضور تمہیں دعا کرنی ہے، اپنی تمناؤں کو رکھنا ہے، اپنی التجاؤں کو پیش کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، تو سنو، دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اور جب دعا کر چکو پھر درود پڑھ لیا کرو۔ پہلے درود پڑھا کرو، پھر دعا کیا کرو، پھر درود پڑھا کرو۔ یہ لوگ جو ہمیں یہ ترتیب بتاتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں، اور مومن کی زبان سے نکلے ہوئے درود کے ہر لفظ کو، ہر حرف کو سمیٹ لیتے ہیں، چن لیتے ہیں۔ اب ترتیب کیا ہے؟ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ فرشتے جب درود کے کلمات سمیٹنے آئیں تو چاہے ادھر سے لیں چاہے ادھر سے لیں، دو درودوں کے بیچ میں ساتھ ساتھ تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے۔ تو بڑی عظیم نعمت ہے میرے پیارے۔ تو میرے پیارے، میں کہوں گا درود پاک کی عظمت اور افادیت کو جب آپ اس نہج سے سمجھے تو ذرا ایک بار اور سمجھ کر درود پاک پڑھ لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، اس فقیر اشرفی پر دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک وہ ذمہ داری جو شریعت کے حوالے سے مسلک نے دی ہے، اور ایک وہ ذمہ داری جو خانقاہ کے حوالے سے بزرگوں نے دی ہے۔ رب سے دعا کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم آج کی اس بزم محبت میں مجھے دونوں ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق و استطاعت عطا فرمائے۔ آج کے جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی بھی رعایت رکھوں گا، لیکن بات تو پہلے وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے ساری اصلاحات وابستہ ہیں۔ آپ اہل محبت یہاں حاضر آئے، یہ فقیر اشرفی دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا آنا آپ کے لیے مبارک فرمائے، اور اس کی برکتیں، نعمتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے۔ اب اس فقیر کی یہ بھی عادت ہے کہ جب تک یہ دل، یہ دماغ، یہ زبان، یہ لب بارگاہ رسالت مآب میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ تو میں بھی ایک نعت پاک پڑھ رہا ہوں، میں محبت سے پڑھتا ہوں، محبت ہی سے پڑھوں گا۔ امید ہے کہ آپ بھی محبت سے سن لیں گے۔ اور نعت پاک ایک ایسی چیز ہے میرے پیارے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، چونکہ نعت پاک اس ذات کی تعریف کا نام ہے جس کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی، تو اس کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ اس کا معاملہ تو بس یہی ہے کہ جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے تو محبت سے سنا جائے۔ تو پڑھتا ہوں حضرات، آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں، میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سن لیجئے۔ زمین کا آسمان
عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا آسماں کا، عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا آسماں کا، عرش کا جلوہ نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، زمین کا آسماں کا، عرش کا جلوہ نظر آیا۔ اور بالکل حقیقت کا یہ شعر ہے، سماعت کریں۔ نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا، زمین کا آسماں کا، عرش کا جلوہ نظر آیا۔ اور اس شعر پر توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، اور خاص طور پہ علماء حضرات تشریف فرما ہے۔ انا بشر کتابیروں سے دیوان الجھتے ہیں، انا بشر کتابیروں سے دیوان الجھتے ہیں، وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا۔ اور حاصل نعت ہے یہ شعر، سماعت فرما لیں۔ تمہارے ذکر کی
رفعت علم نشرح میں ہے لیکن پہ توجہ چاہوں گا، تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں چہرہ نظر تیرا چرچا نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، بالکل بغیر مبالغے کے میں عرض کروں کہ 42 گھنٹے مجھے ہو گئے ہیں، بستر نہیں ملا ہے مجھے، مسلسل سفر کر رہا ہوں۔ بس آپ کی محبتیں اور رات کے اس حصے میں بھی میں آپ کی آنکھوں میں جو عشق رسول کی چمک دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ مجھے حوصلہ دے رہی ہے، مجھے ہمت دے رہی ہے۔ بس یہی خیال رکھیں گے کہ کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا۔ پہلے اس کا ایک آسان سا سلیس سا ترجمہ آپ کی سماعت کے حوالے کر دوں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ یہ رب کا مطالبہ ہے، کس سے؟ ہم سب سے۔ کیا مطالبہ ہے؟ کہ جو جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اب رب کا مطالبہ ہے تو اس کی تکمیل ہونی چاہیے نا بھائی، کرنا ہے نا۔ رب کی ڈیمانڈ ہے یہ ہم سے کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں اس کا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو، شکر ادا کرو۔ مطالبہ ہے رب کا، تو شکر تو ادا کرنا پڑے گا نا۔ تو آپ شکر کیسے ادا کریں گے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے؟ تو پہلی نیڈ، فرسٹ نیڈ یہ ہے کہ رب شکر کا مطالبہ کر رہا ہے ہم سے، تو شکر ادا کیسے کریں؟ شکر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک وہ جانیں گے نہیں تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو پہلی ضرورت یہ ہے نا کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے۔ غور سے سماعت کریں، محفوظ رکھیں۔ شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے۔ نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر۔ نعمت کے بدلے تعظیم، یہ ہے شکر۔ اور نعمت کے بدلے خدمت، یہ ہے شکر۔ آپ سمجھے؟ آپ بھی دیکھ لیں، آپ کسی پر احسان کریں، کسی کی مدد کریں تو بدلے میں وہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں، بڑے دیاوان ہیں، بڑے دیالو ہیں، بڑے رحم دل ہیں، اچھے انسان ہیں۔ یہ سب تعریف کے کلمات کہتا ہے نا، تو ان تعریف کے کلمات سے وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ تو کسی نعمت کے بدلے تعریف کرنے سے شکر ادا ہو جاتا ہے، کسی نعمت کے بدلے تعظیم کرنے سے شکر ادا ہو جاتا ہے، کسی نعمت کے بدلے
خدمت کرنے سے شکر ادا ہو جاتا ہے. تو نعمت کے بدلے تعریف یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے تعظیم یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے خدمت یہ ہے شکر. اب یہ 3 ٹاپک بن گئے میرے پیارے. اگر سب پر الگ الگ گفتگو کی جائے تو کئی راتیں نکل جائیں گے. نعمت، تعظیم ایک موضوع ہے، تعریف ایک موضوع ہے، خدمت ایک موضوع ہے. لیکن آج کی اس محفل میں کچھ اور طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے شکر کیسے ادا ہو یہ طریقہ معلوم ہو گیا کہ تعریف کر لینے سے شکر ادا ہو جائے گا، تعظیم کرنے سے شکر ادا ہوتا ہے، خدمت کرنے سے شکر ادا ہوتا ہے. کنسپٹ کلیئر؟ لیکن ایک بات اس میں اور خاص یہ ہے کہ رب کا مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جانا جائے کہ نعمت ہے کون کون سی اور نعمت ہے کتنی. جب تک ساری نعمت کو گنو گے نہیں تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ ہر نعمت کو ادا کرنے کے لیے نعمت کو کاؤنٹ کرنا ضروری نہیں بھائی. اتنی نعمتیں ہیں، اس کے بدلے میں اتنا شکر ہے، تو ہر نعمت کا شکر ادا ہو گیا. گن پاؤ گے؟ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں گن پاؤ گے؟ ارے کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا. جب یہ دنیا بنا رہا تھا تو کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. جو چاہا کیا، فعل لما یرید، جو چاہا کیا. چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالی، چاہا چمکتا سورج بنا ڈالا، چاہا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالی، چاہا اچھلتے ہوئے سمندر بنا ڈالے، چاہا پہاڑ بنا ڈالا، چاہا جنگل بنا ڈالا، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالا، چاہا پیڑ میں پتے بنا ڈالے. جو چاہا کیا. چاہا حیوانات بنا ڈالے، چاہا نباتات بنا ڈالے، چاہا جمادات بنا ڈالے، جو چاہا کیا. لیکن میرے پیارے ذرا غور تو کرو کہ وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا، اگر تمہیں بھی ان میں سے کچھ بنا دیتا تو کیا کرتے؟ وہ بنا رہا تھا کسی گلی میں پھرنے والا آوارہ کتا، اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھتے اور بھونکتے رہتے. وہ بنا رہا تھا کسی جنگل کا پیڑ، پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی کسی پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے. لیکن غور کرو میرے پیارے، ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا. بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسان بنایا. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ انسان بنایا، انسان بنایا. تو میرے پیارے اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کے احسان کتنے عظیم. ہمارا رب کتنا کریم. انسان بنایا، انسان بنایا. تو انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، کافر ہیں، مرتد ہیں، موحد ہیں. انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم. انسان بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن بنایا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مومن بنایا. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کے احسان کتنے عظیم. مومن بنایا، مومن بنایا. تو مومن تو اور بھی تھے. ہر نبی کے زمانے میں جو اس نبی کا وفادار امتی تھا مومن تھا.
حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت صالح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت ایوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت یعقوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت نوح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت داؤد کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. وہ سب مومن تھے. لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، مومن بنایا لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا، تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت. اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور بغیر کاؤنٹ کیے ہوئے ہر نعمت کا شکر ادا کیسے ہو؟ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کے احسان کتنے عظیم. محبوب کے زمانے میں بنایا. محبوب کے زمانے میں تو محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو طائف کی گلیوں میں راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے. کچھ وہ بھی تھے جو آقا کو ساحر کہہ رہے تھے. کچھ وہ بھی تھے جو شاعر کہہ رہے تھے. کچھ وہ بھی تھے جو مجنوں کہہ رہے تھے. کچھ وہ بھی تھے جو بارگاہ مصطفیٰ کے بے ادب و گستاخ ہو رہے تھے. کچھ وہ بھی تھے جو ظلم زیادتی کر رہے تھے. لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم. محبوب کے زمانے میں بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا تو محبوب پر درود و سلام پڑھنے والا بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ کن کن نعمتوں کو گنو گے؟ بولو میرے پیارے، انصاف سے بولو. یہ دیکھتی آنکھیں کس نے دیں؟ یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کس نے دیے؟ یہ چلتے ہوئے قدم کس نے دیے؟ یہ دھڑکتا ہوا دل کس نے دیا؟ یہ آتی جاتی سانسیں کس نے دی؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ یہ بولتی ہوئی زبان کس نے دی؟ کن کن نعمتوں کو گنو گے؟ یہ اولاد کی نعمت کس نے دی؟ یہ زندگی کس نے بخشی؟ یہ وجود کس نے دیا؟ یہ سرمایہ زندگی کس نے تمہیں دیا؟ رب نے دیا. کن کن نعمتوں کو گنو گے؟ اب کوئی کہے کہ میاں اتنی ساری نعمتیں آپ نے گنا دی ہیں، جو بچی ہیں ایک ایک کر کے سوچ سوچ کے ہم گن لیں گے اور گن کے ہر نعمت کا شکر ادا کر دیں گے. ارے بے وقوف، کیا گن سکے گا ہر نعمت کو؟ یہ فقیر اشرفی گدائی جیلانی تجھ سے کہتا ہے کہ ساری نعمت کو چھوڑ، صرف ایک نعمت گن کر بتا دے. ایک نعمت، یہ سانس جو اندر آتی ہے اگر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ اندر آتی ہے، رب کا احسان، اس کا فضل، ایک نعمت. اور اندر جا کر اگر باہر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ اندر جا کر باہر آتی ہے رب کا احسان، رب کا فضل، یہ دوسری نعمت. ارے ساری نعمتوں کو چھوڑ، صرف اس ایک نعمت کو گن کر بتا دے، ان آتی جاتی سانسوں کو گن کر بتا دے. اب کوئی بیوقوف آدمی کھڑا ہو کہ میاں اسے بھی گن لیں گے، 1000 دانے کی تسبیح لیں گے، ہر سانس گن دیں گے. ارے بے وقوف، جاگتا ہوگا تو گن لے گا، سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ مطالبہ ہے رب کا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور ہماری بے بسی و کمائیگی یہ ہے کہ ہم ہر نعمت کو گن نہیں سکتے. تو جب ہر نعمت کو گن نہیں سکتے تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ کیسے ادا کریں؟ اور یاد رکھیے، اگر ناممکن ہوتا تو مطالبہ ہی نہ ہوتا. اگر ناممکن ہوتا تو مطالبہ نہ ہوتا. لیکن ہماری بے بسی یہ ہے کہ
کہ ہم ہر نعمت کو گن نہیں سکتے، اور گن نہیں سکتے تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں، رب کا مطالبے کی تکمیل کیسے کریں، کیسے پورا کریں رب کا مطالبہ کہ ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ تو میرے پیارے یہ ایک الجھن آ گئی، تو چلو اس کو سلجھاتے ہیں، آؤ اسلام کے پاس چلتے ہیں۔ اے اسلام ہم تیرے فالوور ہیں، اے اسلام ہم تیرے بلیور ہیں، اے اسلام تیرے دیے ہوئے نظام حیات کو ہم فالو کرنے والے ہیں، تیرے دی ہوئی اصول زندگی کو اپنانے والے ہیں، تیرے دیے ہوئے ڈائریکشن کو ماننے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن نہیں سکتے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو اسلام بولے گا ارے پیارے پریشان کیوں ہوتے ہو، ذرا غور تو کرو، اللہ نے دیکھتی آنکھیں دی، یہ اللہ نے دی، سنتے ہوئے کان دیے اللہ نے دیے، بولتی ہوئی زبان دی اللہ نے دی، بولتی ہوئی زبان دی اللہ نے دی، اٹھتے ہوئے ہاتھ دیے اللہ نے دیے، چلتے ہوئے قدم دیے اللہ نے دیے۔ یہ سب کتنی عظیم نعمت ہے تیرے لیے، یہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس کو سمجھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے، کسی بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ بولتی ہوئی زبان کتنی عظیم نعمت ہے، کسی گونگے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ بولتی ہوئی زبان کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے، کسی لولہے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے، کسی پاگل سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے۔ تو اسلام کہے گا یہ سب تیری جانب سے تیرے لیے عظیم نعمت ہے نا؟ ہاں ہے، اسلام عظیم نعمت ہے۔ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ تو اتنی عظیم نعمتیں اللہ نے دی، ذرا غور تو کر، احسان جتایا کیا؟ آنکھ جیسی عظیم نعمت دی، احسان جتایا کیا؟ زبان جیسی عظیم نعمت دی، احسان جتایا کیا؟ کان جیسی عظیم نعمت دی ہے، احسان جتایا کیا؟ آتی جاتی سانسیں دیں، احسان جتایا کیا؟ جبکہ یہ سب تیرے لیے عظیم نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی ویران ہے۔ یہ سب دیا کس نے؟ اللہ نے، جو تیرے لیے عظیم نعمت ہے۔ لیکن غور تو کر، اللہ نے یہ سب عظیم نعمتیں تجھے دیں، احسان جتایا کیا؟ کہ اے لوگو میں نے تمہیں دیکھتی آنکھ دی، یہ میرا احسان ہے، سنتے کان دیے، یہ میرا احسان ہے، بولتی زبان دی، یہ میرا احسان ہے، اٹھتے ہاتھ دیے، یہ میرا احسان ہے، چلتے قدم دیے، یہ میرا احسان ہے، تمہیں زندگی دی، آتی جاتی سانسیں آئی، یہ میرا احسان ہے۔ یہ سب نعمتیں دیں، اسلام بولے گا غور تو کر، یہ ساری نعمتیں عظیم ہیں تیرے لیے، لیکن دیا اللہ نے، احسان نہیں جتایا۔ غور تو کر کہ بس ایک نعمت، ساری نعمتیں دی، احسان نہیں جتایا، لیکن ایک نعمت، فقط ایک نعمت، وہ جب دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا بلکہ یہ کہہ کر دیتا ہے، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نعمت جب ہمیں وہ دے رہا ہے تو یوں ہی نہیں دے رہا ہے، احسان جتا کر دے رہا ہے، احسان جتا کر دے رہا ہے۔ تو بات صاف ہو گئی کہ یہ سب نعمت صرف نعمت، اور وہ نعمت جو احسان جتا کر دی جائے وہی اصل نعمت ہے، وہی جانے نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے۔ تو میرے پیارے کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ ہر نعمت کو گن کر تم شکر ادا نہیں کر سکتے، تو وہ ایک نعمت جو اصل نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو جانے نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے، بس پیارے ان کی تعریف کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کی تعظیم کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کی خدمت کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ گئے اس چیز کو؟ چونکہ یہی اصل نعمت ہے، یہی جانے نعمت ہے، یہی عظیم نعمت ہیں پیارے۔ اور میرے پیارے یہ ایسی عظیم نعمت ہیں، ذرا غور کرو،
ماننے والوں نے مانا تو کس انداز پہ مانا، جاننے والوں نے جانا تو کس انداز پہ جانا، گھر چھوڑ دیا نبی کو نہیں چھوڑا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، یاد کرو ہجرت کے وہ ایام، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا نبی کو نہیں چھوڑا، دادا نے پوتے کو چھوڑ دیا نبی کو نہیں چھوڑا، ماموں نے بھانجے کو چھوڑ دیا نبی کو نہیں چھوڑا، بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا نبی کو نہیں چھوڑا، وطن چھوڑ دیا نبی کو نہیں چھوڑا، دیار چھوڑ دیا نبی کو نہیں چھوڑا، گھر چھوڑ دیا نبی کو نہیں چھوڑا، سرمایہ زندگی چھوڑ دیا نبی کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے وہ لوگ نادان نہیں تھے، وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ نعمت تو صرف نعمت ہے، اور جس کے لیے چھوڑ رہا ہوں وہ اصل نعمت ہے، وہ جانے نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے پیارے، وہی عظیم نعمت ہے۔ اور بحمد تعالی ہم تو سنی ہے، اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو اس عظیم نعمت کو، اصل نعمت کو، جانے نعمت کو مسرور ہو کر مانتے ہیں، اور جو لوگ زمین پر نہیں مانتے وہ حشر کے دن مجبور ہو کر مانیں گے۔ ہم تو یہاں بھی مسرور ہو کر مانتے ہیں، وہاں بھی مسرور ہو کر مانیں گے انشاءاللہ مولا تعالی، لیکن جو یہاں نہیں مانتے حشر میں مجبور ہو کر مان جائیں گے۔ کیا ہوگا حشر میں؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا میرے پیارے حشر میں؟ حشر میں کیا ہوگا؟ سب پیش خدا ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے، پیش خدا ہوں گے، اور یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ تمہارے اعضاء ہیں نا، باڈی کے پارٹس ہیں نا، جسے تم اپنا سمجھتے ہو، بہترین ساتھی سمجھتے ہو، اور ہے بھی ساتھی یہ بہترین، یہ ہاتھ تمہارا بہترین ساتھی ہے بھائی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم گھر سے باہر گئے ہو، یہ بستر پہ گھر میں سو رہا ہو، جہاں جاتے ہو ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تم بہترین خادم بن کر اس کی خدمت کر رہے ہو۔ یہ پیسے، یہ وسائل، یہ مکان، یہ کپڑا، یہ کس کی ضرورت ہے؟ بولو نا، اسی جسم کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اسی جسم کی ضرورت ہے۔ اب اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ اسی کے حصول میں لگے ہوئے ہو نا، تاکہ اس کی اچھی خدمت ہو سکے۔ اب اس کے لیے کیا کیا کرتے ہو آپ؟ رشوت لے لیتے ہو، بے ایمانی کر لیتے ہو، چوری کر لیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، فریب کرتے ہو، کیا کیا عمل غارت کر ڈالتے ہو، کس کے لیے؟ اس جسم کے لیے۔ اسے اپنا بہترین ساتھی سمجھتے ہو نا۔ ذرا حشر میں دیکھو، راز کھل رہا ہے، جب سب پیش خدا ہوں گے نا، یہ ہاتھ تم سے الگ ہوگا اور اب کے حضور حاضر ہوگا اور کہے گا مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ لگا رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا برائیوں کے لیے کیا، ظلم کے لیے کیا، کبھی اس نے میرا استعمال کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں کیا، کبھی اس نے میرا استعمال کسی مجبور کی مدد کے لیے نہیں کیا۔ یہ آنکھ جو تمہاری اپنی ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تمہارے خلاف بولے گی مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ لگایا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا، کبھی اس نے کسی پر رحم کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا۔ یہ آنکھ تمہارے خلاف، یہ کان تمہارے خلاف، یہ زبان تمہارے خلاف، تمہاری باڈی کے ہر پارٹ رب کے حضور حاضر ہو کر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا ارے یہ میں نے کیا کر ڈالا۔ جسے دنیا میں بہترین ساتھی سمجھ کے پوری زندگی جس کی ہم خدمت کرتے رہے، یہ دراصل میرے نہ تھے، یہ تو خدائی جاسوس تھے جو میرے ساتھ لگے رہے اور آج حشر میں میرا راز کھول رہے ہیں۔ اتنی کرٹیکل سچویشن ہے میرے پیارے، سورج سوانزے پر ہے، نفسی کا عالم ہے، کوئی پرسان حال نہیں، اور اس پر یہ کہ ہمارے ہاتھ بھی ہمارے خلاف، ہماری آنکھیں بھی ہمارے خلاف، ہمارے کان بھی ہمارے خلاف، کوئی پرسان حال نہیں ہے میرے پیارے۔ لیکن دیکھو اس اصل نعمت کے جلوے، دیکھو اس اصل نعمت کی عظمت دیکھو میرے پیارے، جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف رب کے حضور گواہی دے رہی ہوں گی، بس وہی ایک ہوگا جو اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے حشر کے میدان میں یہ آواز دے رہا ہوگا، اے گنہگارو، اے عصیاں شیارو، مت گھبراؤ، اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتہ محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ، میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضور قائد ملت۔
تمہیں بخشوانے کو تیار ہے. تو میرے پیارے بولو انصاف سے بولو اصل نعمت کون؟ جب کوئی کام نہ آئے، کچھ کام نہ آئے، وہی ایک کام آئے تو وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے پیارے، عظیم نعمت ہے میرے پیارے. اور میں کہتا ہوں جب اس مقام پر پہنچتا ہوں خدا کی قسم، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں. کتنا پیار کرتے ہیں خدا کی قسم، کتنا پیار کرتے ہیں. اٹھاؤ کتابیں دیکھو، روایتیں بھری پڑی ہے. پیارے آقا جب تنہائیوں میں رب کے حضور حاضر ہوتے تھے نا، آنسو بہا بہا کے رب کے حضور ایک ہی فریاد آپ کے لب پر ہوتی تھی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کا محاسبہ نہ ہو، اے اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے. جب جب رب کے حضور آقا حاضر ہوتے تھے، رو رو کر رب کے حضور ہم گنہگار امتیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے تھے. جب جب حاضر ہوئے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے بار بار رب کے حضور حاضر ہوں اور امت کی فریاد کریں، حاضر ہوں امت کی فریاد کریں، حاضر ہوں امت کی فریاد کریں. اللہ نے جب اپنے محبوب کو اپنی امت کے لیے اس درجہ فریاد کرتے دیکھا، بار بار آ کے امت کی فریاد کرتے دیکھا، رو رو کر امت کی فریاد کرتے دیکھا، تو اللہ نے جبریل امین سے کہا، اے جبریل جاؤ، یہ میرا محبوب بار بار میری بارگاہ میں آتا ہے، امت سے فریاد کرتا ہے، امت کی فریاد کرتا ہے، رو رو کر فریاد کرتا ہے، جاؤ جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے محبوب اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہو میرے محبوب، پریشان مت ہو، پریشان مت ہو، بار بار فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جاؤ جبریل کہہ دو کہ اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیا کہا؟ تم راضی ہو جاؤ گے. جبریل امی آئے، جبریل امی آئے رب کے حضور، اب اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے وحی بھیجی ہے، اللہ نے وحی بھیجی ہے. جبریل کیا لائے ہو؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ان قریب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اللہ کے پیارے حبیب نے سنا، چہرے کے رنگ بدل گئے، خوشیوں کے آثار آ گئے. اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے صحابہ سے کہا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ وہی آئی. پھر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، صحابہ سنو، اللہ نے وہی بھیجی ہے. آقا کیا بھیجا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. صحابہ بھی خوش ہو گئے. پھر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اے صحابہ سنو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا ان قریب تمہیں کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اور میرے صحابہ سنو، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی ساری امت کو بخشوا نہیں لوں گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون پیار کرے گا اتنا میرے پیارے؟ کون پیار کرے گا؟ آپ تصور کرو اور ذرا اس پر اور توجہ دیں. کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، محبوب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ تو دینے اور لینے کا طریقہ دو ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، ایک ان لمیٹڈ ہوتا ہے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. جیسے مولانا سرفراز نے اور مشتاق باپو وغیرہ نے مل کے یہ
اور سارے احباب نے مل کے یہ بزم سجائی۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا کہ بھائی مولانا میں بھی اس بزم میں شرکت 5,000 روپے آپ کو دوں گا، میں بھی اس بزم میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تمثیلاً کہہ رہا ہوں، حقیقتاً بھی مان لیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ 5,000 کی ایک لمٹ ہو گئی نا۔ اب یہ مولانا آئے کہیں آپ دیجئے وہ پیسے جو آپ نے وعدہ کیے تھے 5,000 روپے، ہے نا۔ اور ایک یہ کہ مولانا میں اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیے گا۔ اب تو کوئی لمٹ نہیں، پتہ نہیں مولانا کتنے میں خوش ہوں گے۔ تو اب دونوں طریقہ دینے کا یہ ہوگا کہ جب 5,000 دینے کی بات آئے گی تو میں 5,000 کا ایک بنڈل بناؤں گا 50 روپے کا، اور مولانا سے کہوں گی یہ لیجئے 5,000 گن لیجئے مولانا۔ اب مولانا گن رہے ہوں گے تو ان کی نظر کہاں ہوگی؟ نوٹ پہ، ظاہر گن رہے ہیں، اور میری نظر کہاں ہوگی؟ ان کے گننے پر۔ یہی تو طریقہ ہے نا۔ لیکن جب یہ ہوگا کہ مولانا میں اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیے گا، تو اب میں کیا منگاؤں گا؟ 5,000 10,000 لے آؤ۔ اب پتہ نہیں کتنے میں راضی ہوں گے۔ لے آؤ، سب لے آؤ۔ اب لے کر آئے، میں ایک بنڈل ان کو دے رہا ہوں، مولانا لیجئے خوش ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لیجئے خوش ہوئے؟ نہیں۔ لیجئے خوش ہوئے؟ نہیں۔ تو کیا میری نظر نوٹ پر ہوگی یا ان کی نظر گننے پہ ہوگی؟ یہاں تو معاملہ لمٹ کا ہے ہی نہیں، ان لمیٹڈ ہے۔ اب تو معاملہ خوشی کا ہے، صرف چہرے پہ نظر ہوگی۔ میں کیا دے رہا ہوں، یہ کیا لے رہے ہیں، بات اس کی ہے ہی نہیں۔ یہ خوش ہوئے کہ نہیں؟ مولانا خوش ہوئے؟ نہیں، اور لیجئے۔ مولانا خوش ہوئے؟ اور نہیں لیجئے۔ مولانا خوش ہوئے؟ نہیں، اور لیجئے۔ مولانا خوش ہوئے؟ نہیں، اور لیجئے۔ بلا تمثیل سمجھو اے غلامان مصطفیٰ، اے وفاداران مصطفیٰ، بلا تمثیل سمجھو حشر میں کیا ہوگا؟ ایک خدا ہوگا، ایک مصطفیٰ ہوں گے، یہ سامنے یہ گنہگار امت ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہم گنہگاری امتیوں کا ہاتھ پکڑیں گے، پیش خدا کریں گے، محبوب جانے دو۔ خوش ہوئے؟ نہیں، 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 جانے دو۔ خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ کون جا رہا ہے، وہ تو بس یہ دیکھے گا کہ محبوب خوش ہوا کہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ، حضور قائد ملت۔ کیسی کیسی نعمتیں ہمارے پاس ہیں میرے پیارے، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ قدر کرو میرے پیارے اللہ کے ان فضل کا، قدر کرو اللہ کے اس احسان کا جو اس نے ہمیں عطا کر دیا۔ اب یہاں رک کر میں آپ سے پوچھوں گا، کوئی اتنا پیار کر سکتا ہے جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں؟ مانتے ہو نا کہ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، ساری کائنات میں ہر شخص سے زیادہ جتنا آقا ہم گنہگار امتیوں سے پیار کرتے ہیں، کیا کوئی اتنا پیار کرے گا؟ جب یہ بات مانتے ہیں تو پھر انصاف سے یہ بتاؤ کہ وہ آقا جو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ان کا ہماری جانوں پر حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا میرے پیارے، حق ہے نا؟ حق ہے نا؟ تو میں پھر پلٹ کر پوچھوں گا، حق ادا کیا کیا؟ بولو نا میرے پیارے، حق ادا کیا؟ حق ادا کیا؟ نہیں کیا تو کب کرو گے؟ 20 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال زندگی کی گزر گئے، 50 سال زندگی کی گزر گئے، آخر حق ادا نہیں کیا تو کب کرو گے؟ میرے پیارے، اس بات کو ذہن میں رکھو، یہ محفلوں کا سجا لینا، یہ لنگروں کا کرنا، یہ سبیلوں کا کرنا، یہ جلوسوں کا کرنا، یہ حق کی ادائیگی نہیں ہے، یہ سب اظہار محبت ہے۔ اور نبی سے محبت کا اظہار کرو تو اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ اظہار محبت ہے لیکن محبت کا حق نہیں ہے، تو پھر محبت کا حق کیا ہے؟ محبت کا حق تو بس یہی ہے پیارے،
جو آقا کو پسند ہے اسے اپنی زندگی بنا لیا جائے۔ لوگ اگر غیر ہو کر آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو حیرت کی کیا بات ہے؟ جو نہیں مانتا، جو نہیں جانتا، جو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ بغض کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، منافقت کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر اگر آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے تو اس میں اتنی حیرت کی بات تو نہیں ہے۔ لیکن مجھے آپ بتائیے، آپ تو جانتے بھی ہیں نا، آپ تو مانتے بھی ہیں نا کہ آقا سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ شفاعت تو آقا ہی کرائیں گے نا، جنت کی بہاریں تو انہی کے صدقے میں ملیں گی نا، آقا ہی ہم گنہگاروں کو بخشوائیں گے نا۔ یہ تو جانتے ہیں نا آپ، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کوئی اتنا قریب نہیں ہے جتنا نبی ہم سے قریب ہے، اتنے قریب ہیں۔ تو بولو میرے پیارے، آپ یہ مانتے ہو نا؟ تو مان کر کس انداز پہ مانتے ہو؟ مانتے ہو یہ دعویٰ ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ کیا مانتے ہو؟ بولو نا میرے پیارے، مانتے ہو؟ یہ کیسے ماننے کا معیار ہے کہ ہم ذات کو مانتے ہیں لیکن اس ذات کی بات کو نہیں مانتے؟ غور کرو میرے پیارے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، غور کرو۔ آج دنیا کا مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے۔ ظلم و تشدد و بربریت کی کوئی بھی آندھی دنیا کے کسی بھی گوشے سے اٹھتی ہے تو اس کا رخ مسلمانوں کے نشیمن ہی کی طرف ہوتا ہے۔ گھر ہمارے ہی اجڑ رہے ہیں، سلطنتیں ہماری ہی تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے ہی لوگ شہید کیے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے، آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیا مسلمان کچھ الگ نظر آنے والی قوم ہے؟ اس کے سروں پہ سینگ نکلے ہوئے ہیں، اس کے جسموں میں کچھ کانٹے نکلے ہوئے ہیں جو لوگوں کو چبھتے ہیں، سینگوں سے وہ انسانوں کو مارتا ہے؟ کیا ایسی کوئی شکل ہے ہماری؟ ہم بھی تو انسانوں کی طرف ہیں، لیکن ہر انسان جو مسلمان نہیں ہے آج وہ آپ کے اوپر جو نظر ڈالتا ہے اس میں بغض ہے، اس میں عناد ہے، اس میں دشمنی ہے، اس میں تعصب ہے، اس میں ظلم کی نظر ڈالتا ہے۔ آخر یہ ہوا کیوں؟ باقی جو اہل سیاست ان سے پوچھئے گا، وہ آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میرے پیارے، اس مسئلے کا حل تم سیاست میں ڈوبو گے، حالات کے تناظر میں تلاش کرو گے تو کبھی منزل تک نہیں پہنچو گے، کبھی نہیں پہنچتے۔ اس لیے میرے پیارے میں بتا دینا چاہتا ہوں، آج یہ تباہی کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی چیز آپ گھر میں خرید کر لائیں اور اسے رکھیں، وہ خراب ہو جائے تو کیا پھر بھی اسے گھر میں رکھیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اسے ڈسٹرائے کر دیں گے نا۔ تو جو چیز آپ کے لیے تھی وہ آپ کے کام اگر نہ آئے تو اصول تو یہی ہے، طریقہ تو یہی ہے نا، معمولات تو ہمارے یہی نا کہ ہم اسے پھینک دیتے ہیں، ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ ایک فصل لگائی آپ نے، پیڑ بھی نکلا، بالیاں بھی نکلی، اس میں دانے نہیں آئے تو کیا فصل کاٹ کے گھر لاؤ گے؟ کھیت ہی میں جلا دو گے۔ اس لیے کہ وہ سب چیزیں ہمارے لیے تھیں، لیکن جو اصل دانہ تھا وہ ہمارے لیے تھا، یہ پیڑ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تو دستور دنیا یہی ہے اور ہماری بھی عادت یہی ہے کہ جو چیز ہمارے کام کی نہیں رہتی، جو چیز ہمارے لیے تھی لیکن ہمارے استعمال میں نہیں آئی، اسے ہم ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ میرے پیارے، حدیث قدسی سن لو اس موقع پر۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب نے اپنی امت سے فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ الدنیا خلقت لکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی۔ کیا فرما رہا رب؟ کہ الدنیا خلقت لکم، دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِي، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تمہیں اپنے لیے بنایا ہے میرے پیارے۔
دنیا میں کوئی چیز تمہارے کام نہ آئے بنایا تھا اللہ نے تمہارے لیے، لیکن وہ تمہارے کام نہ آئے تو تم اسے ڈسٹرائے کر دیتے ہو، اور تم جس کے لیے بنے تھے، تم جس کے لیے بنے ہو، اگر تم اس کے وفادار نہ رہے، اس کی رضا پہ تم نے زندگی نہیں گزاری، تو کیا کیے جاؤ گے؟ تو تم بھی تو ڈسٹرائے ہی کیے جاؤ گے نا۔ ختم کرنے کی طاقت تو کسی میں نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک بھی اللہ کا ایک ولی بندہ اس روئے زمین پر ہے، قیامت نہیں آئے گی، نہ اسلام ختم ہوگا نہ مسلمان ختم ہوگا۔ ختم تو نہیں ہو سکتا، لیکن ڈسٹرائے تو کیے جا سکتے ہو۔ اور ہو کیا رہا ہے آج؟ دنیا تمہارے لیے بنی تھی، جو چیز دنیا میں تمہارے کام نہیں آتی تم اسے برباد کر دیتے ہو، تو تم رب کے لیے بنے تھے، تم رب کی بندگی کے کام نہیں آ رہے ہو، تو دنیا اگر تمہیں ڈسٹرائے کر رہی تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میرے پیارے غور کرنا اس بات پہ، یاد رکھو میرے پیارے، ہماری پناہ، ہماری محافظت نہ سیاست میں ہے، نہ کسی راجنیتی میں ہے، نہ کسی شخص میں ہے، ہمارا محافظ وہی ہمارا رب ہے، ہمارا حامی ہمارا رب ہے، ہمارا حامی ہمارا ناصر ہمارا رب ہے۔ تم محفوظ رہو گے جب رب کی پناہ میں آؤ گے۔ لوٹ آؤ میرے پیارے اپنے رب کی طرف۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہو دنیا میں اپنے مسائل کا حل؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہو میرے پیارے؟ تم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو، نو، غلط سمجھ لیا تم نے دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر وہی زندگی اپنا لی ہے، جیسے دنیا جیتی ہے، کھاتی پیتی ہے، مکان بناتی ہے، ایک اپنا بات کا سکسیسر دنیا میں چھوڑ کے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تم نے سمجھا کہ تمہارا بھی یہی کام ہے، نو، تم راہ سے ہٹ گئے ہو۔ تم دنیا میں اس لیے نہیں رکھے گئے ہو، دنیا یہ کام کر رہی ہے۔ اے قوم مسلم، اپنی شناخت کرو، اپنی پہچان کرو۔ اس دنیا کے بھیڑ میں تم نے اپنی ایجنٹیفیکیشن کھو دی ہے میرے پیارے۔ اپنے آپ کو پہچانو، تم وہ ہو جس کے بارے میں رب کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا۔ اے امت مسلمہ، خیر امت کا تاج اللہ نے تمہارے سروں پر رکھا ہے، اور یہ بات اللہ نے کسی امریکنز کے لیے نہیں کہی ہے، کسی جاپانیز کے لیے نہیں کہی ہے، کسی چائنیز کے لیے نہیں کہی ہے، کسی سوئس کے لیے نہیں کہی ہے، کسی اسپینش کے لیے نہیں کہی ہے، کسی پرتگیش کے لیے نہیں کہی ہے، کسی رشین کے لیے نہیں کہی ہے، کسی انگلش کے لیے نہیں کہی ہے۔ یہ بات اللہ نے صرف اپنی محبوب کی امت کے لیے کہا ہے کہ تم ہی بہترین امت ہو، تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا ہے۔ یہ المیہ نہیں ہے آج کا کہ اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو، یو آر سپیریئر، تم ہی خیر امت ہو، تم ہی سپیریئر ہو۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ امریکہ از سپیریئر، جاپان از سپیریئر، جرمنی از سپیریئر، سوئس از سپیریئر۔ اللہ کہتا نہیں تم سپیریئر، ہم کہتے ہیں رشین سپیریئر۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہم کھڑے ہیں میرے پیارے؟ غور کرنا ہوگا۔ تم ڈسٹرائے کیے جا رہے ہو اس لیے کہ تمہیں رب نے بنایا تھا اپنے لیے، تم اس کے نہ رہے۔ آقا سے محبت کرنے کا دعویٰ تو اچھی چیز ہے، لیکن مجھے بتائیے غیر اگر نہ جان کر توہین کرے تو اس کی ہرما نصیبی ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، کوئی میرے آقا کی توہین کرے، یاد رکھنا آقا کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور خاص طور پہ یہ بات میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنی فکر کرو میرے پیارے۔ وہ توہین غیر ہو کر رہا ہے اور تم اپنے ہو کے توہین کر رہے ہو۔ کسی کی بات نہ ماننا یہ توہین نہیں ہے؟ بولو نا میرے پیارے۔ تو جو ہماری جان و دل سے بھی زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، تو ان کی بات نہ مان کر ہم ان کی توہین نہیں کر رہے۔ غیروں پہ انگلیاں اٹھائیں گے، ہم اپنے عمل کی طرف کب توجہ کریں گے؟ اور رہی بات آقا کی عظمت کی بات، کوئی کمی نہیں ہوتی۔
یہ دنیا بکواسیں کرتی رہی ہیں، پہلے بھی کرتی رہیں، کوئی عظمت پر فرق نہیں پڑتا میرے پیارے، لیکن ہمیں اپنے اسلاف کے کردار و عمل کو اپنے لیے نمونے عمل بنانا ہے۔ اے لوگو سنو، تم آزاد نہیں ہو، یاد رکھو، تم نے بازار مصطفیٰ میں اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے، تم بک چکے ہو، بازار مصطفیٰ میں تم بکے جا چکے ہو میرے پیارے، تم آزاد نہیں ہو، آزاد نہیں ہو، اپنی سوچوں کو لگام لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا تو ہے تم سے، کہا تو ہے، یہ صبح قیامت تک کے لیے ساری دنیا انسانیت کو چیلنج دیا اللہ نے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم کوئی بھی ہو، تم کوئی بھی ہو، کسی بھی شعبے زندگی سے تعلق رکھتے ہو، تم تاجر ہو، تم کسان ہو، تم کسی بیوی کے شوہر ہو، تم کسی کے بھائی ہو، تم کسی کے باپ ہو، تم یتیم ہو، تم کاروباری ہو، تم عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ دینے والے جج ہو، تم کوئی بھی ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے لیے اصلاح عمل چاہیے، نمونے عمل چاہیے، اپنے مسئلے کا حل چاہیے، کہیں اور نہیں، میرے محبوب کی زندگی کا مطالعہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ اور آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اپنے مسائل کا حل؟ ارے پلٹ کر آؤ تو آقا کی سیرت تو پڑھو، کہاں الجھے ہوئے ہو؟ کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مت بھٹکو ادھر ادھر، اپنے آقا کی زندگی پڑھو میرے پیارے۔ صبر بھی آ جائے گا، راہ بھی مل جائے گی، صبر بھی آ جائے گا، راہ بھی مل جائے گی۔ اور یہ جو ہمارے ہاں نوجوانوں میں کسی چیز کو ریئیکٹ کرنے کا جو انداز ہے، ذرا ایک بار غور کرنا کہ جو ہم آج ریئیکشن کبھی کبھی، وہ فطری چیز ہے، جذبات میں آ جانا ظاہر ہے کہ ہمارے دل گھائل ہو جاتے ہیں، جب عظمت رسول ناموس مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے دل گھائل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ ہی اللہ ہے، اور یہی ہمارے اسلاف کا کردار رہا ہے۔ آپ سوچئے، ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم صحابہ سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں رسول سے، کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آپ؟ اور یہ دعویٰ صحیح ہوگا؟ لیکن مجھے بتائیے، طائف کی گلیوں میں جب ان شرپسند عناصروں نے چھوٹے چھوٹے اوباش بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کر اکسایا انہیں کہ پھینکو ان لوگوں کی طرف، اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ان لوگوں نے پتھر پھینکا، صحابہ نے حصار کر لیا، سارے پتھر اپنے اوپر لیے، گھائل تو ہو گئے، یہ تو تاریخ میں ملتا ہے، لیکن بتاؤ مجھے، کیا کسی ایک پتھر کو بھی کسی صحابی نے اٹھا کر ان پھینکنے والوں کی طرف پھینکا کیا؟ پھینکا کیا؟ نو میرے پیارے، یہ سٹون تھروئنگ کا کلچر یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ تم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے، صحابہ کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے، اسلاف کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ اپنی ہر پریشانی کا حل تم ان چیزوں میں تلاش کرو میرے پیارے، یہ وقت جذبات کا نہیں ہے۔ اور اگر اس خاموش دور میں، خاموش رہ کر اس دور میں جو کام کرنے کی ہے وہ یہ کرو کہ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنے اندر اچھے کردار کے مالک بنو، مروت کے مالک بنو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک بدلہ نہیں لے لوں گا سکون نہیں آئے گا، لیکن فقیر اشرفی گدائے جیلانی 63 ایئرس کا ہو چکا ہے، آج تک کوئی ایسا شخص مجھے اس روئے زمین پر نہیں ملا جس کو بدلہ لینے کے بعد سکون مل گیا ہو۔ دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ بدلہ لے لوں گا تو سکون مل جائے گا، لیکن کسی بھی بدلہ لینے والے کو میں نے سکون سے نہیں دیکھا ہے، مل ہی نہیں سکتا سکون، چونکہ بدلہ لینے سے رب راضی نہیں ہوتا، جو رب کی پسند نہیں ہے اس میں سکون کہاں سے ملے گا؟ ہاں ایک بات ہے، معاف کر کے دیکھو، کسی کو معاف کر کے دیکھو میرے پیارے، معاف کر کے دیکھو۔ یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی کہتا تم سے کہ کسی کو معاف کر کے دیکھو، دیکھ لینا اس رات جو تمہیں نیند آئے گی اس سے پہلے کئی راتوں میں تم سوئے ہوگے وہ نیند نہیں آئی ہوگی، چونکہ معاف کرنا رب کی پسند ہے، وہ اس سے راضی ہوتا ہے، جس سے رب راضی ہو اسی میں سکون ملتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو میرے پیارے، آپ آزاد نہیں ہو، آپ کو اپنے اسلاف کی زندگی دیکھنی چاہیے۔ اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا، کیا فرق پڑ جائے گا میرے پیارے؟
ایک میرا مرید تھا، وہ ایک SUV خرید کے لایا، ٹویوٹا کرسٹا SUV، شو روم سے سیدھے رجسٹریشن وغیرہ کرا کے لے کے آیا اور مجھ سے کہا کہ حضرت میں یہ نئی گاڑی لی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بیٹھ جائیے، میں ایک شارٹ ڈرائیو لے کر کے آپ کو یہیں چھوڑ دوں گا، بس 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔ میں نے کہا بیٹا دیکھ لیا، دعا کر دیتے ہیں، گاڑی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میری خواہش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں۔ اب دیکھیے وہ مریدوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد روحانی ہوتی ہے، اور بیٹا جب مچل جائے تو باپ کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ تو میں بیٹھ گیا، بھائی چلو بھائی تیری خوشی کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے ایک شارٹ ڈرائیو لی اور لا کے مجھے وہاں چھوڑ دیا۔ اب اس نے پوچھا کہ حضرت یہ میری SUV آپ کو کیسی لگی؟ میں نے اس کو دیکھا، ہم نے کہا ہاں بیٹا تیری ٹرک بہت اچھی ہے۔ کہا حضرت یہ ٹرک نہیں ہے، یہ SUV ہے، ٹویوٹا کمپنی کی کرسٹا SUV ہے، یہ اس کو SUV سیگمنٹ میں اس کو کہتے ہیں، یہ SUV ہے۔ کہا نہیں بیٹا تم صحیح کہتے ہو، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ کہا حضرت یہ ٹویوٹا کی ریسپٹ موجود ہے، یہ اس کی انوائس ہے، یہ دیکھیے RTO نے بھی لکھا ہے SUV۔ حضرت یہ SUV یہ کار ہے۔ ہاں بیٹا RTO بھی صحیح کہتا ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ پریشان ہو گیا وہ سوچ میں پڑ گیا حضرت کو ہوا کیا ہے، میں SUV کہہ رہا ہوں اور یہ ٹرک کہہ رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا تو گاڑی میں بیٹھا، لیکن وہ مڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ یہ سوچ رہا ہو کہ کیا ہو گیا حضرت کو، لگتا ہے کہ حضرت کے دن اچھے نہیں چل رہے۔ SUV ہے یہ، اور یہ ٹرک کہہ رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ جب وہ مجھے مڑ کر دیکھ رہا تھا تو میں مسکرایا کہ دیکھو ایک انسان نے ایک گاڑی بنائی، اس کا نام SUV رکھا، اب میں اسے ٹرک کہہ رہا ہوں، کوئی ماننے کو تیار نہیں، میری صحت پر شبہ کر رہا ہے میرا مرید ہو کر، میری اولاد ہو کر میری صحت پر شک ہو رہا ہے اس کو، اس لیے کہ بنانے والے نے اس کا نام SUV رکھا ہے اور میں اسے ٹرک کہہ رہا ہوں، تو وہ میری صحت پر، میرے دماغی حالت پہ اس کو شک ہونے لگا۔ میرے پیارے ایک دنیا کے انسان نے ایک گاڑی بنائی تو یہ حال ہے، تو میرے پیارے بلا تفصیل سمجھو، یہ دنیا بکواسیں کرتی ہے، انہیں کرنے دو۔ جب اس بنانے والے نے میرے آقا کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تو دنیا بکواسیں کرے، میری آقا کی عظمتوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، خاندان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میرے پیارے اپنے اسلاف کی روش کو کبھی مت چھوڑنا، صبر و تحمل کی ضرورت ہے، اور اس سائلنٹ پیریڈ میں آپ کو اپنے اندر وہ وصف، وہ خوبیاں جو آپ کی انفرادیت تھی، جو آپ کی ایک الگ پہچان آپ کو دیتی تھی، لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے صبر کو دیکھ کر، آپ کے تحمل کو دیکھ کر، آپ کی رواداری کو دیکھ کر، آپ کے جذبہ اخوت کو دیکھ کر، آپس میں محبتوں کو دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق کا یہ انسان کون ہے، اتنی اچھی مروت کا مالک یہ کون ہے، اتنے اچھے کردار کے حسن کردار رکھنے والا یہ انسان کون ہے؟ تو کہنے والا صرف یہی کہتا تھا، ارے بھائی یہ کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے، غوث اعظم کا چاہنے والا ہے، مخدوم سمنا کا ماننے والا ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرنے والا ہے۔ یہی لوگ کہتے تھے میرے پیارے۔ مت اپنے ہاتھوں سے جانے دو اس قیمتی اثاثے کو، لوٹ آؤ اپنے رب کی رضا کی طرف، لوٹ آؤ اپنے بزرگوں کے اسلاف کے معمولات کی طرف، اپنی عقلوں سے سوچنا بند کرو میرے پیارے، سوچو کہ ایسے موقع پر ہمارے اسلاف نے کیا قدم اٹھایا، صحابہ کی کیا زندگی تھی، ہمارے آقا کی کیا زندگی تھی، اپنے لیے نمونے عمل وہاں سے لو، انشاءاللہ مولا تعالیٰ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اور
یہی آج کی ضرورت ہے میرے پیارے. اور یہ بات ہمیشہ دماغ میں رکھنا، ذات کو صرف مان لینا یہ کمال ماننا نہیں ہے. کمال ماننا تب ہوتا ہے کہ جب ذات کو بھی مانا اور بات کو بھی مانا. جب تک بات کو نہیں مانو گے وفاداری ثابت نہیں ہوگی. کمال تو یہ ہے کہ جسے ہم مانتے ہیں اس کی بات کو بھی مانیں، اس کی ذات کو بھی مانیں. ہم آقا کو بھی مانتے ہیں اور آقا کی بات کو بھی مانتے ہیں. صرف ماننا نہیں ہے، ماننا عملی طور پہ ماننا ہی ماننا ہوتا ہے. جو آقا نے کہا ہم اس پر عمل کریں، جس سے ہمیں روکا اسے اپنی زندگی سے دور کریں، یہ ہوتا ہے ماننا. آقا نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آقا کی ٹھنڈک ہے. آقا نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آقا تو اب ہم چاہے فجر کے سجدے ہوں، چاہے ظہر کے سجدے ہوں، چاہے عصر کے سجدے ہوں، چاہے مغرب کے سجدے ہوں، چاہے عشاء کے سجدے ہوں، یہ تو ہم کریں گے ہی، آپ کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. اب تو ہم اشراق بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم چاش بھی نہیں چھوڑیں گے، اوابین بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کوئی نفل بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے نا، امت رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو اب ہم سجدے کر کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیں گے. ہونا تو یہ چاہیے نا بھائی، جو آقا کو پسند ہے اس پسند کو اپنی پسند بنانا چاہیے. یہی تو ماننے کا طریقہ ہے. لیکن میرے پیارے غور کرو، کیا ہماری زندگی اس پر ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے. لوٹاؤ اسے میرے پیارے. وہ بے نیاز مالک ہو کر کہتا ہے ہم سے، وہ بے نیاز مالک ہو، آ جاؤ اپنے رب کی طرف. کس چیز نے تمہیں روکا ہے میری طرف آنے سے؟ رب فرماتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے بھی اپنی محبوب کی امت پر بڑا کرم نواز ہے. وہ بڑا کرم کرتا ہے. اللہ کی کریمی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، اس کی کیا شان ہے اس کی کریمی کی، اور اپنے محبوب کی امت پر کتنے فضل اس نے فرمائے. آپ ذرا غور کرو. واقعہ مشہور، بس آخری بات کہہ کے بند کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. کیا کیا انعامات آپ لیے بیٹھے ہیں لیکن آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. کتنے انعامات ہیں. آپ کا واقعہ مشہور ہے نا، ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، سجدہ نہیں کیا، ایمان سلب، عمل غارت، ریاضت تباہ، مجاہدات فنا کر دیے گئے، سب خالی، بالکل نیکٹ ہو گیا. وہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا. اس کے بعد کیا کہا اس نے؟ مردود قرار دے دیا گیا، جاؤ. جب وہ جانے لگا تو پھر پلٹ کر رکا، کہا مولا میں نے 6 کروڑ برس تک تیری عبادت کی، تو نے میرا ایمان سلب کر لیا، ریاضتیں تباہ کر دی، مجاہدات فنا کر دیے، عمل غارت کر دیے، لیکن وہ جو میں نے کیا ہے اس کا کچھ تو صلہ مجھے عطا کر دے. تو رب نے فرمایا کیا صلہ چاہتا ہے تو؟ کہا جس آدم کی وجہ سے میرا ایمان، میرا عمل، میری ریاضت، میرے مجاہدات سب ختم کر دیے گئے، مجھے اتنی اجازت دے دے اس کے بدلے کہ اس آدم کی اولادوں کو میں آزمائشوں میں ڈالوں، گمراہ کرتا رہوں، اس کی اجازت دے دے. اللہ نے اجازت بھی دی. جا اچھا ٹھیک ہے، تو بھی آزما لے اور طاقت اپنی آزما لے. تیرا یہی شوق باقی رہ گیا تو یہ طاقت بھی آزما لے. وہ خوش ہو گیا کہ چلو اچھا ہے، اب اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، ایک جماعت تو بنا ہی لوں گا. وہ مسکراہٹ لیے ہوئے جب پلٹا نا، آواز دی، روک ادھر آ. مولا کیا بات ہے؟ کہا تو آدم کی اولادوں کو گمراہ کرے گا، آزمائش میں لے. ٹھیک، لیکن میری بھی ایک بات سن لے. دیکھو میرے پیارے، ہمارا رب کتنا کریم ہے. میری بھی بات سن لے. تو جس آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا، آزمائش میں ڈالے گا، میں اس کی آخری سانس تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے، کیسی کیسی نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں. ہم کفران نعمت کر رہے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس سے دور ہٹے ہوئے ہیں. لوٹ آؤ میرے پیارے اپنے اصل کی طرف، اپنے رب کی رضا کی طرف، آقا کی سچی اطاعت کی طرف، رب کی سچی بندگی کی طرف. خدا کی قسم کل بھی زمانہ تمہارا تھا، اگر تم لوٹ گئے تو آج کا زمانہ بھی تمہارا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.